باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ سامعین جی وقار، ماہ مبارک رمضان کے ایام ہیں۔ خداوند متعال کا انتہائی شکر ہے کہ آج آپ اور میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ ماہ مبارک رمضان خداوند متعال کا خاص عطیہ ہے۔ ایک ایسا موضوع ہے یہ بڑا کہ جو اس قابل ہے کہ اس پر گفتگو کی جائے، وضاحت کی جائے کہ ماہ مبارک رمضان بندگی کا مہینہ ہے۔ اس دلچسپ موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہے محترم جناب مولانا یونس حکیمی صاحب۔ آپ سے درخواست گزار ہیں کہ آپ اس موضوع پر روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ بہترین موقع فراہم کیا کہ سامعین تک ماہ رمضان، ماہ بندگی کے موضوع پر کچھ آرائز اور کچھ نکات پہنچا سکیں۔ سامعین محترم، انسان جب اس دنیا میں آیا تو ہر انسان کی فطرت چند سوالات کرتی ہے۔ ہر انسان کی فطرت یہ سوالات کرتی ہے کہ اس دنیا میں انسان کیوں آیا، اس کا ہدف کیا ہے، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اور وہ کون سے راستے ہیں، وہ کون سے طریقے ہیں جن پر چل کر، جن کے راہی بن کر ہم کامیابی تک پہنچ سکیں۔ یہ بنیادی وہ سوالات ہیں جو ہر انسان ان سوالات کے جواب کا متلاشی ہے۔ ہر کوئی ان سوالات کا جواب ڈھونڈتا ہے، اور نہ جاننے کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے، آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے، شعور نہ ہونے کی وجہ سے بعض لوگوں نے اپنی من کے راستے ڈھونڈ لیے، کچھ لوگوں نے اپنی من کے منازل اپنی زندگی کے لیے معین کیے۔ بعض نے زندگی کا مقصد مال و دولت کا، بعض نے زندگی کا ہدف شہرت کو قرار دیا، بعض نے زندگی کا ہدف اقتدار کو قرار دیا، بعض نے زندگی کا مقصد حب دنیا، بعض نے زندگی کا مقصد دنیا کی محبت قرار دیا، بعض نے جاہ و منصب، جاہ و جلال کو مقصد قرار دیا۔ ہر انسان اپنے فکری سطح کے مطابق انہوں نے اپنے لیے، اپنی زندگی کے لیے مقصد معین کیا، لیکن قرآن کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ جب انسان قرآن کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس کو ان سوالات کا جواب مل جاتا ہے۔ قرآن نے واضح انداز میں ان سوالات کا جواب دیا۔ روایات میں، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور معصومین اور انبیاء علیہ السلام نے ان سوالوں کا جواب دیا۔ قرآن میں پروردگار عالم نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر یہ کی عبادت کے لیے، بندگی کے لیے۔ سامعین ذی وقار، جب اللہ نے انسان کو خلق فرمایا تو اس کے اندر دو صلاحیتیں رکھی، ایک بلائی کی صلاحیت، ایک برائی کی صلاحیت، ایک اطاعت کی صلاحیت اور ایک نافرمانی کی صلاحیت، ایک حسنات کی صلاحیت اور ایک سیئات کی صلاحیت۔ یہ صلاحیتیں رکھی، اور قرآن نے واضح انداز میں بیان کیا ہے کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ انسان کے اندر ہم نے تقویٰ بھی رکھا ہے، فجور بھی رکھا ہے۔ تقویٰ کو بھی انسان کی فطرت میں رکھا اور فجور بھی رکھے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے وضاحت بھی دی کہ
انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے راستے کو تبیین کی، راستے کو واضح کر دیا، راستے کو ہم نے واضح انداز میں آپ کو بیان کر دیا ہے۔ اب انسان کے اختیار ہے کہ کس راستے کو اپنا لیتا ہے، کس راستے پر چلتا ہے، انسان کے اختیار میں دیکھیے۔ پھر اس کے بعد نتیجے کو بھی بیان کیا، اس راستے کو اپنا لو گے اور اپنی زندگی فجور کے مطابق، یعنی اپنی زندگی کو قرآن کے مخالف، دوسرے الفاظ میں کہیں تو قرآن کے مخالف اپنی زندگی کو گزارو گے تو اس کا نتیجہ دردناک ہوگا، المنام ہوگا۔ لیکن اگر آپ ان اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، اس صورت میں آپ کے لیے وہ اعلیٰ مقام ہوں گے، وہ اعلیٰ مرتبے ہوں گے جس کا نظیر آپ کو دنیا میں نہیں ملے۔ پھر اس دین کو وضاحت دینے کے لیے، بیان کرنے کے لیے، تبیین کے لیے، تبلیغ کے لیے بہت سارے ذرائع بھی اللہ نے مہیا کیے۔ انبیاء میں تھے، کتابیں نازل کی، پھر اس کے بعد کچھ عظیم لمحات بھی انسان کے لیے، کچھ عظیم مواقع بھی انسان کے لیے فراہم کیا کہ جن کے ذریعے سے انسان غفلت کی دلدل سے نکل کر ہدایت کی بام عروج تک جا سکتا ہے۔ اور ان عظیم مواقع میں سے ایک عظیم موقع وہ ماہ مبارک رمضان ہے۔ یہ وہ عظیم ہماری زندگی میں سب سے عظیم لمحات، سب سے عظیم ایام یہی ماہ مبارک رمضان کے ہیں، جس کے ذریعے سے ہم اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ ان ایام میں عبادت خداوندی کے ذریعے سے، ان ایام میں قرآن میں تدبر کے ذریعے سے، ان ایام میں پروردگار عالم نے جو کچھ بیان کیا ہے اس کو پریکٹیکلی، عملی طور پر نافذ کر کے ہم اللہ کی بندگی کا سلوک کرتے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان، قرآن خدا نے بھی خود بیان کیا ہے کہ ماہ مبارک رمضان کا فلسفہ بھی بندگی ہے، جیسے کہ قرآن نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر ایسے روزے کو فرض کیا ہے جس طرح تم سے پہلے والوں پر روزے فرض کیے۔ اب یہ جملہ پروردگار عالم نے یہ جملہ کیوں کہا؟ تم پر ایسے روزے فرض کیے ہیں جس طرح تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے۔ شیخ الجامعہ شیخ محسن علی نجفی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مایہ تفسیر الکوثر میں اس آیت کی تشریح میں رقم دراز ہے۔ آپ وہاں پر فرماتے ہیں یہاں پر دو نکات ہیں جس کی بنا پر پروردگار عالم نے یہاں پر یہ جملہ کہا۔ پہلی بات تو یہ کہ روزہ انسان کی فطرت میں رکھا ہے، فطرت کا تقاضا ہے، صیام فطرت کا تقاضا ہے، اور اس فطرت کے تقاضے کو، جب فطرت کا تقاضا ہے تو فطرت تبدیل نہیں ہوتی، لا تبدیل لخلق اللہ، فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اگرچہ شریعتوں میں لوگوں کے تقاضے بدلنے کے ساتھ ساتھ شریعتیں بدلتی رہی ہیں، لیکن فطرت کبھی نہیں بدلی۔ روزہ فطری تقاضا تھا، اس لیے گزشتہ امتوں کے لیے بھی روزہ فرض تھا اور اب ہمارے لیے بھی فرض ہے۔ ایک یہ نقطہ۔ دوسرا نقطہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر تحریر کیا ہے کہ اللہ نے یہ جملہ اس لیے فرمایا تاکہ امت محمدی پر بار گرا نہ گزرے، وہ یہ نہ سمجھے کہ روزہ صرف میرے اوپر ہی واجب کرا گیا، بلکہ پہلے والوں پر بھی فرض کیا گیا تھا اور تمہارے اوپر بھی فرض کیا گیا۔ پھر آگے آیت میں آگے فلسفہ روزہ کو بیان کرتے ہوئے پروردگار عالم نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو۔ ماہ مبارک رمضان ایک مدرسہ ہے، ایک درسگاہ ہے جہاں سے بندگی کا درس لیتے ہیں، ایک ورکشاپ ہے جہاں سے ہم یہ درس لیتے ہیں کہ اپنے آپ کو کیسے اللہ کے حضور پیش کرنا ہے، کیسے اللہ کی بندگی کرنی ہے، کس طرح اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھنا ہے۔
کس طرح اپنے خواہشات کو کنٹرول کرنا ہے، یہ درس ماہ مبارک رمضان دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے پروردگار عالم نے اس ماہ میں حلال کو بھی حرام کرا دیا ہے تاکہ ہمارے اندر وہ بندگی کا مادہ محکم ہو جائے۔ چونکہ جب اس ماہ میں حلال سے بھی پرہیز کرنے کا حکم دیا ہے اور ہم حلال سے بھی پرہیز کرتے ہیں تو باقی 11 مہینوں کے لیے ہم حرام الہی سے پرہیز کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ اور بندگی کا نام بھی یہی ہے کہ اپنے وجود سر تاپا اطاعت الہی میں گزارنا، سر تاپا قرآن نے جو اصول بیان کیے ہیں، اللہ نے جو اصول بیان کیے ہیں، انبیاء و ائمہ نے جو اصول بیان کیے ہیں، اسی کے مطابق زندگی گزارنے کا نام بندگی ہے۔ میں ایک واقعہ مختصراً عرض کروں۔ کسی بزرگ نے بازار سے ایک غلام خریدا، خرید کر گھر لے آئے، پھر اس سے پوچھا غلام سے کہ تیرا نام کیا ہے؟ غلام نے کہا آپ نے بڑی قیمت دے کے مجھے خریدا ہے، میں کون ہو سکتا ہوں کہ میں اپنے لیے نام رکھوں؟ جو آپ چاہیں گے وہی نام میرے لیے ہوگا، میں اپنی پسند کا نام نہیں لینا چاہتا، کیونکہ آپ نے قیمت دے کے مجھے لایا ہے، خریدا ہے، تو آپ جو نام پسند کرتے ہیں وہی میرا نام ہوگا۔ پھر دوسرا سوال کیا، بازار میں جاؤ اور وہاں سے اپنی پسند کے قیمتی کپڑے خریدو۔ غلام نے پھر جواب دیا آپ جو چاہیں گے، آپ میرے مالک مختار ہیں، آپ میرے صاحب اختیار ہیں، آپ جو چاہیں گے وہی کپڑے میرے لیے بھی پسند ہیں۔ بزرگ حیران ہوا۔ تیسرا سوال کیا، آپ جب یہاں خدمت کے لیے لایا ہوں تو آپ کے لیے غذا کی ضرورت ہے، اور غذا آپ کی تقاضے کے مطابق، آپ کے خواہش کے مطابق میں مہیا کرتا ہوں، آپ بتائیں آپ کس قسم کا کھانا تناول کرنا چاہتے ہیں؟ تو غلام نے پھر وہی جواب دیا میں وہی کھانا پسند کروں گا جو آپ چاہتے ہیں۔ یہاں سے بزرگ نے سبق لیا کہ یہ تو میرا غلام ہے جس کے لیے کچھ نعمات میں نے اس کو میسر کی، اس پر وہ اتنا شکر گزار ہے کہ وہ میرے رضائیت کا نام رکھنا چاہتا ہے، میری رضائیت، اپنی کوئی رضائیت نہیں، میری رضائیت کے مطابق کپڑا پہننا چاہتا ہے، میری رضائیت کے مطابق غذا کھانا چاہتا ہے، جبکہ وہ اللہ جس نے تمام نعمت میرے لیے مہیا کی، سب سے بڑی نعمت پروردگار عالم نے مجھے وجود بخشا، پروردگار نے خلق کیا، اتنی بڑی عظیم اتنی نعمات دینے کے باوجود میں اللہ کا ناشکر گزار بندہ، اللہ کی جس قسم کی بندگی ہونی چاہیے تھی اس قسم کی بندگی میں بجا نہیں۔ اور ماہ مبارک رمضان جو ہے اس طرح پریکٹس کرنا ہے کہ تمام نعمتیں اللہ نے دی ہے، آج کچھ چیزات سے رکنے کو اللہ نے حکم دیا ہے، تو یہاں پر اپنی انا کو ظاہر نہ کریں، مجھے بھوک لگ رہی ہے، مجھے پیاس لگ رہی ہے تو میں کھا لوں، میں پی لوں، نہیں، یہاں بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو دبائیں، اپنی خواہشات کے اوپر اللہ کی رضایت کو فوقیت دیں، اور ہم یہی کرتے ہیں اس ماہ مبارک کے رمضان میں، گویا کہ ابراہیم خلیل اللہ کی سنت اپنا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جوان بیٹے کے گلے میں چھری چلانا پسند کیا، آسمان شزدرا تھا، محو حیرت میں تھا، کائنات لرز رہی تھی کہ ایک باپ اکلوتے بیٹے کے اوپر چھری چلا رہا، گویا کہ وہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے زبان حال میں گویا ہوئے کہ یہ سب کچھ اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا کے لیے وہ بیٹا جو جان سے عزیز ہے اس کو بھی قربان کرے۔ آج بھی یہی کر رہے ہیں، سنت ابراہیم پر عمل کرتے ہیں۔ کیسے؟ ماہ مبارک رمضان کے علاوہ باقی مہینوں میں اگر کسی کا فرزند پیاسا ہو، بے چین ہو، تڑپ رہا ہو، تو والدین پر کیا گزرتا ہے؟
والدین کتنے بے چین ہوتے ہیں، ان کو بے چینی ہوتی ہے، کیوں؟ بیٹے کو شدید پیاس لگ رہی ہے، وہ والدین کو قابل برداشت نہیں ہے، خود مرنا پسند کرتے ہیں لیکن اولاد کو بھوکا رکھنا پسند بھوکا رکھنا پسند نہیں کرتے۔ لیکن ماہ مبارک رمضان جب آتا ہے تو وہ چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹی چھوٹی بچیاں جن کی عمر اس حد تک نہیں ہے جو پیاس کو اس شدت کے ساتھ برداشت کر سکے، لیکن ان والدین کے سامنے اولاد کے چہرے زرد پڑ جاتے ہیں، شدید پیاس کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، پھر بھی کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ یہ کیوں؟ اس لیے چونکہ اطاعت الہی، اس میں رضایت الہی، بندگی الہی، بندگی اسی میں ہے، اس وجہ سے وہ اس کو برداشت کرتے ہیں اور خود بھی حلال چیزیں، مباح چیزیں بھی، مباح چیزوں سے بھی پرہیز کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے چونکہ اس میں رضایت خداوندی ہے۔ اور ماہ مبارک رمضان ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ انسان صرف جسم نہیں ہے، انسان کے اندر روح بھی ہے، اور یہ ایام ہے کہ روح کے لیے یہ مہینہ بہترین غذا مہیا کرتا ہے، لیکن یہ اس شرط کے ساتھ بندہ بھی کچھ آگے قدم بڑھائے تب اللہ، یہ میں عرض کرتا ہوں، اگر ایک قدم بندہ خدا کی طرف بڑھاتا ہے تو خدا بندوں کی طرف 10 قدم بڑھاتا ہے، اور یہ ماں ہے کہ ایک قدم آگے بڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں آئیں اور وہ حالت جو ہم اس ماہ مبارک سے پہلے جس حالت میں تھے اس حالت سے نکل کر خداوند تبارک و تعالیٰ ہمارا انتظار کر رہا ہے کہ میرا بندہ کب میری طرف آئے تاکہ میں اس کی آواز کو سنوں، اس کی استغاثے کو سنوں، اس کی توبہ قبول کروں، اس کو اپنے رحم و کرم کے دامن میں سمیٹوں، اس کے اوپر برکتوں، رحمتوں، مغفرتوں کا بارش نہ ہو۔ اور یہ مہینہ یہی مہینہ ہے کہ ہم اطاعت الہی کرتے ہوئے، بندگی خدا کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کی بارش نازل کرتا ہے، اور دنیا میں بھی ہم کامیاب ہوتے ہیں، آخرت میں بھی ہوتے ہیں۔ انہیں چند کلمات کے ساتھ میں بارگاہ خدا میں دعاؤں پر ہمیں اس ماہ مبارک میں حقیقی طور پر خدا تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا جانے کی توفیق سے نوازے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ محترم جناب یونس حکیمی صاحب خوبصورت انداز سے اپنے کلمات خوبصورت